بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ پاک سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے حصے کی نصیحت ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر قرآن پاک ہمیں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک شخص کو ایک بزرگ سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ وہ بزرگ بولے، اور کتنی ہدایت چاہیے؟ اس پر اس شخص نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ ہدایت دے گا تو میرا کام بنے گا؟ بزرگ بولے، ہدایت تو 1400 سال پہلے کی آ چکی ہے، پورا کا پورا قرآن ہدایت ہی تو ہے۔ جو ہدایت تجھے دی گئی ہے اس پر عمل کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ میرے پڑھنے والے سے راضی ہو جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو، اسے دگنا ثواب ملے گا، ایک تلاوت کا اور دوسرا محنت کا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والوں نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ٹیکسی میں بیٹھا تو دیکھا کہ ڈرائیور قرآن سن رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کوئی مر گیا ہے کیا؟ اس پر اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، ہاں ہمارے دل مر چکے ہیں۔ قیدی اس لیے قرآن مانگتا ہے کہ قید تنہائی میں اس کا ساتھی بنے۔ مریض ہسپتال میں اس لیے قرآن مانگتا ہے تاکہ اللہ اس کے مرض کو دور کر دے۔ اور مردہ قبر میں تمنا کرے گا، کاش میں قرآن پڑھتا تو آج قبر میں میرا غم خوار ہوتا۔ آج نہ ہم قیدی ہیں، نہ مریض ہیں، نہ مرے ہوئے ہیں کہ قبر میں قرآن کی تمنا کریں۔ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، تو کیا ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہم ان مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اور پھر قرآن کو طلب کریں؟ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، عیبوں کا پردہ پوش، قبر کا ساتھی اور روز محشر میں سفارشی بنا دیجیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔